السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ آج میں افسانہ جونپوری آپ سبھی کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں محترم عظیم اللہ ہاشمی صاحب کا افسانہ سموسے۔ اس گاؤں کے شمال مشرق میں ایک جھرنا تھا۔ اس جھرنے سے جن و پریوں کی بہت سی کہانیاں وابستہ تھیں، جس کو گاؤں والے اپنے اپنے بچوں کو دلچسپی سے سناتے تھے۔ ایک دن موسم بہت خوشگوار تھا، ماحول میں خنکی بڑھتی جا رہی تھی اور سورج اپنے آخری پڑاؤ کی طرف بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا تھا۔ شام کی چائے کا وقت تھا۔ گھر میں چائے کے ساتھ کھانے کے لیے سموسے بنائے جا رہے تھے۔ دادی نے ٹاٹ بچھا کر بچوں کو آواز دی، آؤ بچوں، آج تمہیں اس جھیل کی پریوں کی کہانی سناتی ہوں۔ بچوں نے بیک زبان کہا، پریوں کی کہانی نہیں سنائے دادی، یہ سب بناوٹی لگتی ہیں۔ تب دادی نے سموسے کی پلیٹ بچوں کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، سنو ایک زندہ پری کی کہانی۔ بچے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر آنکھ مٹکاتے ہوئے ہمتن گوش ہو گئے۔ جانتے ہو، یہ ایک پری چہرہ محنتی لڑکی کی کہانی ہے۔ اس دن آگ اس کے تن میں نہیں، اس کی روح میں لگی تھی۔ شام افق میں ڈوب رہی تھی اور رفتہ رفتہ رات کی سیاہی گھنیری زلفوں کو کھولتی جا رہی تھی، اور وہ کرسی پر مایوس بیٹھی سوچ رہی تھی سموسوں کے بارے میں۔ ہاں، وہی سموسے جو اس وقت ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ دادی نے سلسلہ کلام جاری رکھا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یاد ماضی عذاب اور کسی پر کیا گیا احسان اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا۔ شام رات کی سیاہی میں بدل رہی تھی، فکر کا ساگر بہت گہرا تھا، جس کے نیلے پانی کی سطح خاموش ہو گئی تھی۔ ایسا اس لیے کہ ابر بارہ کے اس موسم میں اب کاغذ کی حویلی نہیں بچائی جا سکتی تھی۔ پھر اس نے میز سے دسترخوان اٹھایا۔ دسترخوان اٹھانے کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا اس کو احساس ہو گیا ہے کہ دکھ کے موسم کا سورج نصف النہار پر آ گیا ہے اور خوابوں کے خیمے میں صرف اداسی رہ گئی ہے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، یہ جو گھنگھور گھٹا اٹھی ہے، اس کے ساتھ خوشبو کا سفر اب اپنے اختتام کے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، لہٰذا اب ہجرت لازمی ہو گئی ہے۔ سموسے کی پلیٹ بچوں کی جانب سرکاتے ہوئے دادی نے آنکھوں کے کنارے صاف کیے اور پھر گویا ہوئیں، بچوں، وہ اپنے باپ کی چھٹی اولاد تھی۔ والد اپنی مٹھی بھر کی کمائی میں جی جان سے چاہتا تھا اور اس کی پڑھائی لکھائی پر زور دے کر اس کو بہت بڑا آدمی بنانا چاہتا تھا۔ صحیح معنوں میں اس نے پریوں جیسا حسن پایا تھا، جو دیکھتا اسے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ گورا چپٹا جسم اور موتی جیسے دانت، ہنستی تو لگتا جیسے ساون کی فہار برس رہی ہو اور کائنات کھلکھلا کر ہنس رہی ہو۔ چہرے کی شادابی اشارہ کرتی جیسے اس کے دل کے قریب کوئی میٹھے پانی کا چشمہ بہہ رہا ہو۔ جب وہ 5 یا 6 برس کی تھی اور گاؤں کی پگڈنڈی پر صبح سویرے اسکول جاتی تو ایسا لگتا جیسے ہرنی کلانچیں بھر رہی ہے۔ جب آم میں بور لگنے کا موسم آتا، اس وقت جہاں پورا گاؤں مست بسنت کی ہواؤں سے جھوم اٹھتا، وہیں وہ بھی دن بھر آم کے باغ میں جھولا ڈالے اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھولتی، اور اس کے والد کو لگتا جیسے اس کا من جھولے میں جھول رہا ہے۔ ہری داس پور گاؤں کے قدرتی مناظر بھی بڑے دل لبھانے والے تھے۔ پرندوں کی ڈار گاؤں کے پوکھر پر پیاس بجھانے جب اترتی تو منظر بڑا حسین لگتا تھا۔ جب وہ جوانی کی دہلیز پر پہنچی تو بہاروں نے ڈیرا ڈالا۔ اس وقت اس کے والد کے قدم ڈگمگائے، لیکن اسکول کے اساتذہ نے اسے سمجھایا کہ گھبراؤ نہیں، دنیا میں سب کے سب پاپی نہیں ہیں، اب بھی اس جہاں میں اچھے لوگوں کی اکثریت ہے، تبھی تو دنیا بچی ہے، ورنہ یہ جنگل ہو جاتا جنگل۔ ابھی اور اپنی بیٹی کو پڑھاؤ، پورا گاؤں تمہارے ساتھ ہے۔ تب جا کر اس نے آگے کی پڑھائی کے لیے حوصلہ باندھا۔ ابتدائی دنوں میں وہ اسے ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا، لیکن مالی تنگی کو دیکھتے ہوئے اس نے یہ ارادہ ترک کر دیا اور شاستری کالج میں داخلہ دلا دیا۔ وہ حسین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ذہین بھی تھی۔ یونیورسٹی کی پڑھائی ختم ہوتے ہی اسکول میں نوکری مل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہیڈ ٹیچر کے عہدے پر فائز ہو گئی۔ شیتل پور گاؤں میں جب اس کا تبادلہ ہوا، اس وقت اسے دکھ کے ساتھ خوشی بھی ہوئی کہ یہ گاؤں غریبوں کا تھا۔ شیتل پور گاؤں اچھامتی ندی کے ساحل پر آباد تھا۔ گاؤں میں پلاس، شیشم اور پیپل کے پیڑ تھے، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی۔ کوکتی کوئل، چہچہاتی چڑیوں کے گول جب نیل گگن میں ہواؤں کے دوش پر اڑنے لگتے تو اس کے والد کو لگتا جیسے اس کے سنہرے خواب فضاؤں میں اڑ رہے ہوں۔ دادی ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگیں۔ بچوں نے پوچھا، پھر کیا ہوا دادی؟ دادی نے تھوک نگلا کھنگار کر گلا صاف کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنی آنکھوں کے کنارے صاف کیے، پھر کہنے لگی، ایک دن وہ بھی آیا کہ ڈسٹرکٹ انسپکٹر کے سامنے وہ اپنے پروموشن کے کاغذات پر خوشی سے ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ دستخط کر رہی تھی، اور ڈسٹرکٹ انسپکٹر کہہ رہا تھا، میڈم، جس اسکول میں آپ جا رہی ہیں
वहाँ की कुर्सी का सम्मान और मर्यादा बचाए रखने की कोशिश कीजिएगा, जिस पर भगवान ने आपको बहुत कम उम्र में बिठाया है। 2 बरस पहले वो इस शीतलपुर गांव के बानी पाटी हाई स्कूल की सदर मुदर्रिस बनकर आई थी। उम्र भी कोई खास नहीं हुई थी, परवरदिगार से चेहरा मोहरा भी हसीन पाया था। एक दिन वक्फे के दौरान उसकी नज़र समोसे बेचने वाले पर पड़ी। उसने चपरासी से समोसे लाने के लिए कहा। समोसा बहुत जायकेदार था। एक दिन हेडमिस्ट्रेस ने समोसे वाले से कहा, ऐसा करो, तुम समोसे का ख्वांचा लेकर स्कूल के अंदर चले आओ और यहाँ पर मैदान में समोसे फरोख्त किया करो। हमारे बच्चे और बच्चियों को आसानी होगी। अंधा क्या मांगे, दो आंखें। समोसे वाले को हेडमिस्ट्रेस की दरिया दिली देखकर ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सामने लक्ष्मी खड़ी हो। उसने नहायत इंकसारी से हेडमिस्ट्रेस की बात मान ली। जंग का तबल तब बजा जब यौम जमहूरिया के मौके पर स्कूल की जानिब से बच्चों को दिए जाने वाले समोसों का ऑर्डर उसको दे दिया गया। इस मामले पर मीटिंग तलब कर ली गई। सेक्रेटरी ने पूछा, बगैर टेंडर दिए आपने समोसे वाले को कैसे ऑर्डर दे दिया? हेडमिस्ट्रेस इस सवाल को सुनते ही बाहर के मौसम में खिजा की दस्तक देखकर हवास बागता रह गई। उसके कदमों तले ज़मीन सरकती महसूस हुई। जनवरी के महीने में पसीने से शराबोर हो गई कमेटी के इस सख्त सवाल से वो घबरा गई। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। आखिरकार उसने फैसला किया कि हकीकत का इंकशाफ कर दे, लेकिन इस खौफ से उसने होंठ दबाए रखा कि उससे उसके मर्तबे को धचका लगेगा। ट्रांसफ़र के बाद डीआई ऑफिस तक पहुंची। डीआई ने हेडमिस्ट्रेस को अपने दफ्तर में तलब किया। उसने भी यही कहा कि एक समोसे वाले को यौम जमहूरिया के मौके पर स्कूल फंड से फ़ायदा पहुंचाने का संगीन इल्ज़ाम आप पर आया है। आप अपने बचाव में क्या कहना चाहती हैं? उस दिन दो आबनूसी कश्तीनुमा आँखें स्याह मज़गा की ओट में मद्धम मद्धम चमक रही थीं। ये बुझी बुझी सी आँखें किसी लम्हे की मुंतज़िर थीं, लेकिन वो लम्हे कभी ना पलटने वाले थे कि ऊपर से ट्रांसफ़र का ऑर्डर आ गया और ऑफिस के अंदर मायूस दिल के तारों से उबलती गमगीन रागनी। वो डबडबाई आँखों से ट्रांसफ़र का लिफाफा हाथ में लेकर बहुत देर तक खामोश कुर्सी पर बैठी रही और उसके जहन के पर्दे पर 30-40 बरस कब्ल का वो मंजर घूमता रहा जब वो हरिदासपुर हाई स्कूल में तालीम हासिल कर रही थी और स्कूल में वक्फे के दौरान सदर दरवाजे पर खड़े होकर उसका बाप ऊंची आवाज़ लगाता, आ जाओ आ जाओ, आ गया गरम समोसे, जो नहीं खाएगा पछताएगा। बच्चे कहानी में खो गए थे। दादी की खामोशी के बाद फिर सबने धीमी आवाज़ में पूछा, फिर क्या हुआ दादी? वो सचमुच की परी अब कहाँ है? दादी ने अफसुर्दगी से कहा, उस दिन से उसने समोसे खाने छोड़ दिए। बच्चों ने पेड़ की जानिब देखा जहाँ समोसे ठंडे हो गए थे।